تو وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت سے بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں اتنا مال فراخ خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اس سورہ کی پہلی آیت میں بلد کی قسم کھائی گئی ہے، جس کے لفظی معنی شہر کے ہیں اور مراد شہر مکہ ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بلد مقرر ہوا، یہ بلد مقرر ہوا۔ یہ سورہ بھی مکی ہے۔ اس سورہ کی شان نزول کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ قریش میں ایک کافر اسید بن کلدہ نہایت قوی ہیکل اور زور آور پہلوان تھا۔ اس کو اپنی طاقت اور توانائی پر بڑا ناز تھا، اور اس کی طاقت کا یہ حال تھا کہ اپنے پاؤں سے گائے بیل کا چمڑا دبا لیتا اور لوگوں سے کہتا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے چمڑا کھینچ کر باہر کرو۔ بہت سے لوگ مل کر زور آزمائی کرتے، مگر چمڑا کھینچنے سے ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا اور اس کے پاؤں تلے سے نہیں نکلتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام دی تو وہ کافر ایمان نہ لایا، اور اس نے بہت سخت سست کلمات آپ کی شان میں استعمال کیے اور کہنے لگا کہ تم مجھے آتش دوزخ کے معقلوں سے کیا ڈراتے ہو؟ میرا بایاں ہاتھ ان سب کو سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے مقابلے کی کون تاب لا سکتا ہے اور مجھ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ اور بہشت کی نعمتوں سے مجھے کیا پھسلاتے ہو؟ میں نے شادیوں اور خوشی کی تقریبات میں اتنا مال و دولت خرچ کیا ہے کہ تمہاری بہشتی نعمتیں یعنی جنتی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں اور بیکار ہیں، اور تمہاری جنت کی قیمت تو میرے اس خرچ کیے ہوئے مال کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔ سمجھ میں آئے کتنے نالائق تھے، ایسے لوگ تھے۔ یہ سورۃ نازل فرمائی اور بتایا کہ انسان کو اپنی قوت، زور اور مال و دولت کی کثرت اور بڑائی پر مغرور و نازا نہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک کے واقعات و تغیرات پر غور کرے تو یہ خوب واضح ہو جاتا ہے کہ اسے کس قدر تکالیف اور شدائد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سورہ کا خاص مضمون بھی یہی ہے کہ اس زندگی کے بعد جو ایک اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آنے والی ہے، اس میں انسان کے تمام اعمال کی جانچ کی جائے گی۔ ہر شخص کے ساتھ انصاف ہوگا، اور جس نے اس دنیا میں جیسی گزاری ہوگی اسی لحاظ سے اسے اچھا یا برا بدلہ دیا جائے گا۔ شہر مکہ کی قسم اور فتح مکہ کی پیشن گوئی، ان آیات کی ابتدا بھی چند قسموں سے ہوئی ہے۔ پہلی قسم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، کہ ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ افضل الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں کفار کے ہاتھوں اس وقت طرح طرح کے مصائب اور اذیتیں جھیل رہے تھے، مگر آپ کو اس مقدس شہر میں لڑنے کی خدا تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ تھی، اس لیے ساتھ ہی بطور جملہ معترضہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما دی کہ اگرچہ آپ کا احترام اس شہر کے جاہلوں میں نہیں ہے اور آپ کفار کے نرغہ میں ہیں اور ان کی طرف سے بلا دریغ آپ اور آپ کے متبعین پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور وہ اس مقدس شہر میں قتال حرام ہے، مطلب لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ اس میں شکار کھیلنے یا گھاس وغیرہ کاٹنے تک کا حکم نہیں، مگر آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بار آپ کو کفار سے لڑنے
اور قتل و قتال کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ اب سمجھ رہے ہیں کیوں دے دیں گے؟ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے، نہیں تو کتنے لوگ وسیم رضوی جیسے لوگ کیا بولتے ہیں، قرآن میں قتال کا نام ہے، کیا ہے، لڑائی جھگڑے کا نام ہے، فسادی بنتے ہیں، شرمگیزی بنتے ہیں، آتنکوادی بنتے ہیں، دہشت گرد بنتے ہیں۔ نالائق کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس وجہ سے اب کوئی بھی انسان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی کو مارے جا رہا ہے، سالوں سال مارے جا رہا ہے، تو طے بات ہے وہ چونکہ اللہ پر صبر کیے بیٹھا ہے، اس لیے کہ لڑائی حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے لڑائی کرنے کی، اس لیے ہم خاموش بیٹھے ہوئے، نہیں تو ہم بھی اسی کے خاندان کے ہیں جس خاندان میں ہم مسلمان ہوئے اور وہ کفار ہیں، ہمارے اندر بھی وہی خون ہے، جس وقت چاہے ہم جیسا چاہے بدلا لے سکتے ہیں، اس سے ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم صابر و شاکر ہیں اللہ کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اس وجہ سے ہم لڑائی اور خشک خون نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ ستا لیا گیا، اب برداشت نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اپنے بچاؤ میں تو لڑائی کرو۔ یہ تو کوئی بھی کرے گا، اگر کوئی بھی بندہ باہر میں کسی کو مارتا ہے تو وہ اپنے بچاؤ میں تو ضرور نہ ضرور مارے گا۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، فسادی آیتیں، یہ 26 آیتیں نکالنا ہے قرآن پاک سے، اس کو خود نہیں پتا نالائق کو، تم نے قرآن کی باتیں نکالنے کی کوشش کی، اللہ تمہیں دین سے ہی نکال دیا، اللہ تمہیں دین سے ہی نکال دیا۔ تو اس لیے پڑھنا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے، اور آپ اس وقت تک، اس وقت ان پر غالب آئیں گے اور آپ اس شہر میں فاتحانہ داخل ہوں گے۔ چنانچہ بحمداللہ تعالی یہ پیشن گوئی 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی، جبکہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکام حرم باقی نہ رہے اور آپ نے دشمنان دین پر غلبہ حاصل کیا، اور اس مقام مقدس کی ابدی تطہیر و تقدیس کے لیے مجرموں کو سزا دینے کی بھی آپ کو اجازت ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پریشانیاں جھیلی، اتنی پریشانیاں جھیلی، یہاں تک کہ طائف کی سرزمین پر جب گئے تو اتنے پتھر کھائے، کس کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اتنے پتھر کھائے کہ پورا بدن لہو لہان ہو گیا، اور جوتے کے اندر خون ایسا جم گیا کہ جوتا اگر اتار رہے تو اس کے ساتھ ساتھ چمڑی اتر رہی۔ یہ اپنے لیے نہیں بلکہ دین کی خاطر کیا، اور دین کو ہم تک پہنچانا مقصود تھا اور قیامت تک لوگوں تک پہنچانا مقصود تھا، اس لیے اس دین کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانی دی۔ کیا دین کے لیے ہم نے کبھی ہمارے پیر میں کانٹا بھی چھوا؟ یہ سوچنے کے مقام ہے اور فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم کام کرنے جاتے ہیں، اس میں ساری تکلیفیں سہ لیتے ہیں، لیکن دین کے خاطر ایک بھی کچھ بھی کانٹا بھی نہیں چھوا ہوگا، اور اگر چھپے گا تو پھر دوسرے دن ہم ادھر جائیں گے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ صبر کیا، صبر کا پھل میٹھا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر پر فتح مکہ دے دیا، کیا مکہ فتح کرا دیا، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، جو ان کا آبائی قتل تھا۔ ابھی حکومت ہمارے گھر کو گرانے کے لیے آئے تو ہم کیا کریں گے، سارے فیملی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، نہیں گرا سکتے چاہے ہمارے جان پر سے جانا پڑے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنا گھر، جائیداد، مال، دولت، رشتہ دار، اقارب سب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ دین کی بقا کے لیے، دین باقی رہ جائے، تمام دنیا کے اندر دین کی اہمیت پیدا ہو جائے اور ایک اللہ واحد کی پرستش کرنے والے سب بن جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف اور مسائل اٹھائے، اور یہ صرف ایک دن فتح مکہ کے روز حرم میں خون بہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز ہوا تھا۔ فتح مکہ کے دوسرے ہی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام محترم، حرام کا مطلب احترام کرنے والا، یہ باعزت محترم پیدا کیا، بس وہ قیامت تک احترام کے لائق رہے گا۔ بس کسی شخص کے لیے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ مکہ میں کوئی خون بہائے، اور نہ کسی کے لیے کسی درخت کا کاٹنا جائز ہے۔ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اختیار دے دیا گیا کہ آپ چاہیں تو دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر کیا تشریف فرما رہے ہیں کہ کسی کے اوپر کسی کا بھی قتل جائز نہیں اور کسی درخت کا کاٹنا جائز نہیں۔ مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف اسی ساعت اور اسی گھڑی کے لیے حلال کیا گیا ہے۔
اہل مکہ کی نافرمانی پر اور ناراضگی کی وجہ سے اور آگاہ ہو جاؤ کہ اس کی حرمت پر ویسی ہی ہو گئی جیسا کہ پہلی تھی، بس تم میں سے جو حاضر ہے وہ میرا یہ پیام ان لوگوں کو پہنچا دے جو غائب ہے۔ سمجھے اس بات کی چیز؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حالت تھی مکے کی، وہ اب جو ہے نا حالت ہو گئی ہے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں آگاہ کر رہا ہوں بعد والوں کے لیے جو میری بات دوسروں تک پہنچا دینا کہ میں نے یہ کہہ چکا، میں یہ کہہ چکا ہوں کیا کہ ویسے ہی مکے کی حالت ہو جائے گی جو ہم سے پہلے تھی۔ آج کے وقت میں دیکھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر اور بابرکت سرزمین پر اور اللہ کے بابرکت گھر کے اوپر دیکھ لیجئے کتنی لعنتیں برس رہی ہیں اللہ کی ہر طرف سے، اس لیے کہ وہاں کے شاہد بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے، امریکہ کے پٹھو بن گئے، یہودی اور عیسائی کے کیا بن گئے؟ غلام بن گئے۔ ہر ایک جگہ پر بڑے بڑے جگہوں پر ان کا تسلط ہے، یہودی اور عیسائی کا تسلط ہے، صہیونی تسلط ہے۔ تمام راہیں ہموار کر دے رہے ہیں کون؟ شاہ فیصل، شاہ سلمان، وہ ہموار کر دے رہے ہیں کہ آؤ اور اس کے بعد ہمیں مار کے جاؤ، یعنی کہ جس کو بولتے ہیں آ گئے ہمیں مار، زبردستی کا۔ اب کیا ہے کہ وہ اسلام کے لیے ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، وہ سب یہودی ایجنٹ کے کیا ہے؟ غلام ہیں، یہودی ایجنٹ کے غلام ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں تھیٹر کھل گیا، اسی وجہ سے وہاں چرچ کھل گیا، اسی وجہ سے تمام تر عیاشیاں اور یانیاں، لڑکیوں کا پردہ پین ہو رہا ہے، سارا کچھ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے سے پہلے مکے کی حالت تھی وہی حالت آنے والی ہے، یہ میرا پیام ان لوگوں تک پہنچا ہے، جو حاضر ہیں وہ میرا پیام ان لوگوں کو پہنچا دیں کہ جو غائب ہیں۔ بس تم میں سے جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قتال کیا، تو تم اس سے یہ کہہ دینا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کے لیے مکہ کو کچھ وقت کے لیے حلال کر دیا تھا اور تمہارے لیے حلال نہیں۔ لیکن قتل و غارت گیری دیکھو ابھی عام ہے، شام کی حالت دیکھ لو کیا ہے، فلسطین کی حالت دیکھ لو کیا ہے، وہی معاملہ مکہ اور مدینہ کا ہونے والا ہے۔ الغرض یہاں پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں، اور اس کے بعد بطور پیشن گوئی فرمایا کہ آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا، لڑائی ہونے والی ہے کا مطلب کیا ہے کہ مکہ فتح ہونے والا ہے۔ آگے دوسری اور تیسری قسم فرمائی ووالد وما ولد، یہ قسم ہے باپ کی اور اولاد کی، سارے اولاد کے باپ آدم علیہ السلام۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہاں والد سے مراد حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام لیے اور اولاد سے مراد تمام بنی آدم لیے ہیں، اور بعض مفسرین نے عام باپ اور اولاد مراد لی ہے۔ ان قسموں کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، مشقت سے نہیں، دیکھیے دھیان رکھیے، مشقت سے نہیں پیدا کیا، مشقت میں پیدا کیا، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشقت والی نہیں۔ تو انسان جب انسان کو جنا تو اس وقت میں کیا ہوا؟ جننے کے وقت میں کتنی مشقت ہوئی؟ بنانے والے کی ذات اللہ ہے، ماں کا پیٹ تو اللہ نے کرائے پہ لیا ہے کہ ہم تمہیں کرایہ دار بنا رہے ہیں۔ جب کرائے پہ رہنے کے باوجود ماں کی محبت بیٹا کے لیے اتنا زیادہ ہے، تو جو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے اس کی محبت کتنی زیادہ ہوگی اپنے بندوں کے لیے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 پاؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ ایسی مشقت اور مصیبت کے لیے بنایا، چنانچہ اس کی ساری عمر تکالیف، حیرانی، پریشانی میں گزرتی ہے، عمر بھر کہیں مرض میں، کہیں رنج میں، کہیں فکر میں، اکثر اوقات مبتلا رہتا ہے۔ یہاں جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس کو جواب قسم سے خاص مناسبت ہے، چنانچہ بلد یعنی شہر جس کی قسم پہلے کھائی گئی مجمع خلائق ہوتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی مشقت اور دھندے میں لگا ہوتا ہے، اور انسانی دوڑ دھوپ اور رنج و غم کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے، بالخصوص شہر مکہ میں تو بوقت نزول قرآن مشقت و محنت ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ اول تو یہ پہاڑی اور ریگستانی زمین کی وجہ سے مشقت، جہاں نہ سرسبز شاداب باغات تھے، نہ کنویں میں میٹھا پانی، نیز گرم جگہ جہاں باد سموم چلا کرتی، اور جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دین داروں اور اسلام اختیار کرنے والوں کی اور بھی مصیبت اور مشقت پڑ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ
کہ یہ تمام چیزیں، جیسے دن میں ہم کام کرتے ہیں، مشقت آتی، پریشانی آتی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، دوڑ دھوپ لگا رہتا ہے، لیکن اس وقت میں اور زیادہ پریشانی تھی۔ کب؟ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت میں تو میٹھا پانی بھی کنواں میں نصیب نہیں تھا، بہت دور دور تک دیکھا جاتا تھا، اس وقت میں پتہ لگتا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی پانی ہو۔ تو یہ بہت تھوڑا لمبا ہے، اس لیے پھر انشاءاللہ ہم اس کو دوسرے والیوم میں کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کفار و مشرکین کی عادتوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سورۃ البلد پر یقین جمانے اور اس پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائے مسجد بنانے والے جناب شاکر صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ، ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، اور جناب سلمان صاحب جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح آپ تمام حضرات کسی بھی معاملے میں اگر پریشان ہیں، اللہ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر الفتوں کو، تمام تر تکلیفوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معیشت میں برکت نصیب فرمائے، ہماری روزی میں فراخی نصیب فرمائے، ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔